السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ 9 مئی کے جو واقعات پیش آئے تھے اس کے بعد سے تحریک انصاف کے بہت سارے جو رہنما ہیں وہ روح پوش تھے، اور انہی میں ایک عثمان ڈار صاحب بھی تھے جو کہ پی ٹی آئی کے سیالکوٹ سے خواجہ آصف کے مد مقابل سٹار پلیئر، وہ پہلے کچھ مہینے روح پوش رہے، پھر 9 ستمبر کو کراچی سے وہ لاپتہ ہو گئے۔ ان کے بہنوئی نے سندھ ہائی کورٹ میں ان کی بازیابی کے لیے درخواست بھی دائر کی، اور عدالت نے پولیس کو مقدمہ درج کرنے کا بھی کہا۔ پولیس کا اس کے اوپر موقف یہ تھا کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد سندھ کے نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے ایک پروگرام میں یہ اعتراف کیا کہ وہ سندھ پولیس کی تحویل میں ہے، لیکن کل ایک ڈرامائی انداز میں وہ معروف اینکر کامران شاہد صاحب کے ان کے اسٹوڈیو میں نہیں بلکہ ان کے گھر، حویلی نما گھر کے اندر نمودار ہوئے اور ایک تفصیلی انٹرویو ان کو دیا۔ دیکھتے ساتھ تو ایسا گمان ہوا جیسے یہ کوئی عید کا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ انکشافات بھی تھے اور کچھ ہم سب کے لیے حیرت بھی تھی۔ عثمان ڈار صاحب نے اس انٹرویو میں کہا کہ 9 مئی کے واقعات کا منصوبہ زمان پارک میں بنا، چیئرمین پی ٹی آئی فوج سے ٹکراؤ چاہتے تھے اور دباؤ ڈالنے کا مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ وہ آرمی چیف کو ہٹانا چاہتے تھے اور تفریق ڈالنا چاہتے تھے ادارے کے اندر۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی میں 2 طرح کے دھڑے موجود ہیں۔ ایک جو چیئرمین پی ٹی آئی ہے، اجلاسوں میں فوج کے مخالف دھڑے کی وہ حمایت کیا کرتے تھے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے جو کچھ رد عمل آیا ہے وہ یہ ہے کہ عثمان ڈار جبری طور پر گمشدہ ہیں۔ اس کے بعد اس طرح کے انٹرویو کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ عثمان ڈار کی رہنمائی بلا شبہ اغوا کاروں کو بے نقاب کرتی ہے، یہ پوائنٹ آف ویو ان کی طرف سے سامنے آیا۔ ساتھ ہی فاروق حبیب کا بھی ذکر کیا گیا ہے، کہا گیا کہ فاروق حبیب سمیت جو دیگر رہنما لاپتہ ہیں انہیں تاحال کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ہم اپنے پروگرام میں آج یہ بات کریں گے کہ اس وقت ہماری بحث عثمان ڈار کے ان انکشافات کے حوالے سے ہونی چاہیے جو انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کیے ہیں، یا انسانی حقوق کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ جس طرح وہ ایک اینکر کے گھر سے اچانک نمودار ہوئے، یہ صحافتی اور قانونی اعتبار سے ان انکشافات کی یا اس انٹرویو کی ان جنرل کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر ہم نے بات کرنے کے لیے ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ میں نے سینئر صحافیوں کو اس کے لیے دعوت دی ہے کہ یہ مغوی کا انٹرویو ہونا ہمارے لیے خبر ہونی چاہیے یا ان کے کیے گئے انکشافات۔ تو بہت ہی موضوع پینل جو ہمارے ساتھ موجود ہے، اسلام آباد اسٹوڈیو میں عارفہ نور صاحبہ، مظہر عباس صاحب اور عامر احمد خان صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ عامر صاحب، میں آپ سے آغاز کرتی ہوں۔ یہ جو کانٹینٹس ہیں اس کے اوپر ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے یہ کہ آپ نے اگر یہ انٹرویو دیکھا، اس کو ایک سیاستدان کا کنسنٹ کے ساتھ دیا ہوا انٹرویو کہا جائے یا ایک مغوی کا قید سے مخاطب ہونا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بالکل اس نوعیت کا اب سے انٹرویو تھا جس طرح کہ ہم نے اب تک 9 مئی کے بعد سے تمام تر پی ٹی آئی کے جو رہنما جنہوں نے آ کر اپنی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے پی ٹی آئی سے، اور کئیوں نے عمران خان کو براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا ہے 9 مئی کے، کئیوں نے وہ بات گول کر دی ہے، لیکن جنہوں نے بھی اپنے آپ کو لا تعلق کیا ہے پی ٹی آئی سے، جس طرح کا یہ انٹرویو، جس طرح سے ہم ان کے انٹرویوز کو دیکھتے ہیں اور جو ہم رائے ان کے انٹرویوز کے بارے میں قائم کرتے ہیں، بالکل وہی عثمان ڈار صاحب کا بھی واقعہ ہے۔ دیکھیں، واقعات کوئی اب ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یہ وہ دنیا نہیں ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جب میں نے اپنے صحافت شروع کی تھی تو جن خاندانوں کے بچے اٹھائے جاتے تھے نا جی، جو ضیاء الحق کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے مارشل لاء اور ان کی آمریت کے خلاف، وہ خاندان بھی ڈر جاتے تھے یہ معاملہ میڈیا میں لے کے جانے کو، یہاں کھلم کھلا بات کرنے میں، وہاں پر اتنی زیادہ سختی اور اتنا زیادہ خوف کا ماحول تھا۔ یہ دنیا بالکل ہی مختلف دنیا ہے اس سے۔ آج کل یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح سے عثمان ڈار صاحب کے ساتھ سے جس طرح سے آپ نے ان کو پی ٹی آئی سے ہٹایا ہے یا جس طرح سے دوسرے رہنماؤں کو پی ٹی آئی سے ہٹایا گیا ہے، آپ وہ کریں بھی یہ سارا کچھ اور پھر سب کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو بڑے سیاسی اصولوں کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے، یہ تو بڑی نظریاتی بنیادوں کے اوپر یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک ہم سب کو پتہ ہے کہ عثمان ڈار کے اس سڈن اپیرنس اور ان کا جو انٹرویو تھا وہ کن حالات میں ہوا ہے اور اس کے پیچھے کون تھا اور وہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ مظہر عباس صاحب، میڈیا کو ایئر ٹائم دینا چاہیے اس قسم کے انٹرویوز کے لیے۔ اب ایک اور خبر ہے، صداقت عباسی صاحب وہ بھی اس طریقے سے ہی غائب تھے، لیکن تھوڑی دیر پہلے یہ اطلاعات آئیں کہ ان کو ایک عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری ان کی منظور ہو چکی ہے۔ یہ جو سلسلہ ہے 9 مئی کے کارروائیوں کے اوپر ہم کئی دفعہ ان پروگرامز میں بحث آپ کے ساتھ بھی بات کر چکے ہیں، قانون کے مطابق ضرور ہوں، لیکن سب کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے اس قسم کے اقدامات سے۔ اس انٹرویو کی آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ شکریہ افسا۔ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے انٹرویو کی نیوز ویلیو، اگر وہ نیوز ویلیو نہیں ہوتی تو شاید ہم کل سے اس انٹرویو کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے۔
تو نیوز ویلیو تو اپنی جگہ ہے، لیکن انٹرویو کے کنٹینٹ پر اور کوسچنز پر ہم بات کر سکتے ہیں. جو کوسچنز ہونے چاہیے تھے شاید ان میں سے بہت سے کوسچنز نہیں ہوئے. پھر بھی جو باتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ندیم ملک صاحب نے بھی ایک ان کے محمود مولوی کا انٹرویو کیا، وہ بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے رہ چکے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بے شمار پریس کانفرنسز دکھائیں، سب یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ پریس کانفرنسز کس طرح ہو رہی ہیں، لیکن دکھائیں. تو ایک تو وہ نیوز ویلیو ہوتی ہے، آپ ظاہر ایک آ رہا ہے، کہہ رہا ہے میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، وہ ایم این اے ہے، منسٹر رہا ہے، سب کچھ رہا ہے، لیکن پھر ہم اس کا کرٹیکل انالیسس کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں. پہلی چیز یہ کہ عثمان ڈار صاحب نے یہ باتیں کی، محمود مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، تو یہ باتیں انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کیوں نہیں چھوڑی؟ وہ تو سب سے بہتر ٹائم تھا. وہ تو کیونکہ وہ ایسا ٹائم تھا کہ اگر وہ اس وقت پریس کانفرنس کر کے یہ سارے انکشافات کرتے تو شاید اتنے بڑے جو 9 مئی کے واقعات ہی نہیں ہوتا شاید. تو آپ نے 9 مئی کے واقعات ہوئے اور عثمان ڈار صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جب جی ایچ کیو کی طرف جانے لگے تو میں پھر گھر چلا گیا. تو گھر جا کے پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے رہے آپ، یہ ساری چیزیں. تو جو عثمان ڈار صاحب سے ظاہر ہے ایک طریقے سے انڈر ڈیورس چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اصل چیز یہ کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. ابھی عامر نے بات کی جنرل ضیاء الحق کے دور کی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک سیریز آف انٹرویوز آئے تھے، ظلم کی داستان ایک پروگرام شروع کیا گیا تھا. اس میں ان سارے لوگوں کو لا کے ٹی وی پر وہ دکھایا جاتا تھا، اور وہ بتاتے تھے کہ جی بھٹو صاحب نے ان پہ یہ ظلم کیے. اس کے بعد ہم نے 92 میں دیکھا، 92 میں جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا تو ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ ٹوٹ گئی جام صادق علی کی، تو مظفر شاہ آ گئے. اب ان کو ایم پی ایس کی ضرورت تھی، تو ایم کیو ایم کے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا ایم پی ایس کو، اور ان سے جا کے پریس کانفرنسز کروائی جاتی تھی. پھر ہم نے ایم کیو ایم کے چیئرمین عظیم احمد طارق کو سرفیس کیا گیا، پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس میں ان کے پیچھے انٹیلیجنس کے لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے. یہ ساری چیزیں نہیں چلتی. یہ ساری چیزیں جس کو آپ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو نقصان نہیں ہوتا، وہ وکٹم کارڈ بن جاتا ہے. آپ نے ایک بہت سنجیدہ واقعات ہیں 9 مئی کے، ان سنجیدہ واقعات کو انتہائی غیر سنجیدگی سے آپ ہینڈل کر رہے ہیں. اس لیے کہ ان واقعات کی بنیاد پر آپ جو سارے ثبوت ہیں ان کو پر آج تک مقدمہ 5 مہینے سے آپ مقدمہ ہی نہیں چلا پا رہے. تو آپ یہ چیزیں کر کے ان چیزوں سے اگر یہ سمجھ لیں، آپ بتا لیں نا، آپ دیکھ لیں، ابھی گیلپ سروے دیکھ لیں نا آپ، اس سے کیا ہوا، کیا نتیجہ نکلا اس کے نتیجے میں. اور یہ جتنی اس طرح کی چیزیں کریں گے ان سے نہیں فائدہ ہوتا. یہ ہم نے تاریخ سے سیکھا ہے. آپ پی ٹی آئی وہی آپ کہتے ہیں پرانے ٹیکٹکس ہیں، مسلم لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ گروپس بنانا، پارٹیاں بنانا، پارٹیاں توڑنا، ان سے اگر وہ اوریجنل پارٹیاں ختم ہوئی ہوں تو بتا دیں. اوریجنل پارٹیز اس طرح نہیں ختم ہوتی، وہ ایک پروسیس سے ختم ہوتی ہیں. صحیح، ٹھیک ہے مر صاحب. یہ اب آپ کہتے ہیں کہ وہی پرانے، اور جو ایگزامپلس بھی آپ لوگوں کی طرف سے رکھی ریوائیو ہوئی ہوگی بہت سے لوگوں کی میموری، جو باتیں آپ لوگوں نے سامنے رکھی. میں عارفہ ایک جس طرح مر صاحب کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ پریس کانفرنس بھی تو ہم سب نے دکھائیں جو اس سے پہلے آتی رہی ہیں. سو پریس کانفرنس اور اس انٹرویو میں کوئی فرق آپ دیکھتی ہیں صحافتی اعتبار سے بھی؟ اس قسم کی صورتحال کے اندر میں نے ایک اور بات نوٹ کی، پورا انٹرویو نہیں دیکھ سکی لیکن کامران صاحب نے ان کو کہا بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ. اب ہم تو عثمان ڈار صاحب کو ہوسٹ بھی کرتے رہے، ہمیں وہ کسی اینگل سے اچھے اور ایک گڈ ہیلتھ میں یا کسی اچھے مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ ذہنی کیفیت کے اندر نہیں نظر آ رہے تھے. کیا آپ کے کیا اوپینین ہے اس پہ؟ دیکھیں بہت ساری اس میں اٹس ون آف دوز انسیڈنٹس جہاں مجھے کل سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کچھ نہیں کہنا چاہتی اس کے اوپر. بیکاز ایک طرف یہ ہماری جیسے سیاست کا ذکر کیا عامر صاحب نے، مظہر صاحب نے، ان سے ہم نے بھی یہی باتیں سنی ہیں کہ بھئی آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ کتنی دفعے یہ نہیں کیا، کوئی فرق نہیں پڑا. پھر جب جی چاہا وہی ایم کیو ایم جو تھی اس کو ریزریکٹ بھی خود ہی کیا. جنرل مشرف کے نیچے یہی ایم کیو ایم تھی جس کو پھر اتنا طاقتور کیا گیا کہ وہ مئی کا واقعہ ہوا جو ہم نے کراچی میں دیکھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ ہوا. پچھلے دنوں میں بھی ہم نے کتنی دفعے دیکھا، بھئی اس سے پہلے کیا احسان اللہ احسان کا انٹرویو نہیں چلا؟
اب ہم کوئی پوچھیں کہ وہ ایک دہشت گرد تنظیم سے اس کا تعلق ہے, ہم نے اپنے پاکستان کے قوانین کے نیچے اس کو ایک کالعدم تنظیم قرار دیا ہوا ہے, اس کا ایک اسپوکس پرسن ہے, کیوں ہم اس کو انٹرویو کریں؟ نیوز ویلیو اپنی جگہ, وہ نیوز ویلیو ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, مگر اس آدمی کو کیا اتنا ایئر ٹائم اس طرح دینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں بالکل نہیں دینا چاہیے تھا. وہاں پھر صحافت کے سوال اٹھتے ہیں. سہولت مرزا کا وہ ایک پرزنر ہے, وہ اس نے چاہے قتل کیے ہوئے, چاہے اس کی کنوکشن ہو گئی ہے, مگر اگر اس کا جیل سے ایک سڈنلی ویڈیو پیغام آ جاتا ہے اور ہم اس کو چلا رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے, اس کی کیا ویلیو ہے؟ مگر کیا ہمیں یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ اگر وہ اس وقت کسی جیل کے اندر ہے اور اس کی ڈیتھ سینٹنس, اس کی کنوکشن ہو گئی ہے, اس کا ویڈیو پیغام کس نے پبلک کیا؟ اسی طرح یہ انٹرویوز بھی ہیں. آگے اگر ٹیررزم سے بات شروع ہوئی ہے, سیاستدان پہ آج پہنچی ہے, کل کس کا ہوگا؟ بہت سے ہمارے ہاں تو یہ سیاست کی یا پاکستان کی سیاست کی روایت ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے دشمن ہوتے ہیں, کہ اگلی دفعہ کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی صحافی بھی بیٹھا ہو, کوئی میڈیا اونر اگلی دفعہ جیل نہ جائے, اس کو بھی کسی انٹرویو کے لیے ہم بٹھا دیں گے. تو یہ اب ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں. اور دوسرا, جیسے ان دونوں نے کہا, ہمارے سینئر جو کالیگز ہیں, کہ اس سے تو سمپتی بڑھتی ہے. مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا انسان جس کو ایک زمانے میں شاید علی زیدی صاحب ناپسند ہوں یا سوچتے ہوں کہ وہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے کیسے لیڈرز ہیں, آج ہر کسی سے بات کرو وہ کہتے ہیں یار ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خامخواہ کی ایک سمپتی پیدا ہو رہی ہے, جو کسی زمانے میں ہم رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں بات کرتے تھے. You start to feel, as a journalist, you start to feel sorry for people جب وہ victimize ہو رہے ہیں. تو یہ اس کا تو بالکل ایک دوسرا ریاکشن ہوتا ہے. اور جو مجھے ایز اے جرنلسٹ جو مجھے سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے, جب اس طرح کے ہم انٹرویوز چلاتے ہیں یا اس طرح کا ایک ماحول بن جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ کو یہی نہیں معلوم کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ جو ہماری سکرینز ہیں, جو ہم خبریں چلا رہے ہیں, وہ تو کسی اور دنیا میں آپریٹ کر رہی ہیں. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم عکاسی کریں کہ اس وقت لوگوں کے کیا خیالات ہیں, ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, معاشرے کی کیا صورتحال ہے. مگر اگر ہم اس طرح کے سٹیجڈ انٹرویوز جو لگتے ہیں کہ سٹیجڈ ہیں وہ کریں گے, تو ڈسکنیکٹ لوگوں سے بہت بڑھ جائے گا. کون بتائے گا ہمیں بھی, پولیٹیشنز کو بھی, ریاست کو بھی, کہ لوگ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. صحافت کا جو کام ہے وہ تھوڑا بہت تو رہنے دینا چاہیے نا. بالکل ایک ایسی آئیڈیل صورتحال تو نہیں ہے, لیکن تھوڑا بہت جو جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بالکل صحیح ہے, اس کی نشاندہی کی ہے. عامر صاحب, اب یہ جو انہوں نے انکشافات کیے اس طرف آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ سراسر پارٹی چیئرمین کی طرف سے لوگوں کے اندر, اور پارٹی کے اندر بھی جو گروپ تھا جو سخت خیالات رکھتا تھا, اس قسم کے خیالات رکھتا تھا, ان کو سپورٹ کر رہے تھے, چیئرمین کے خیالات بھی. سو کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اب جب سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے ان کو اور چند ایک دیگر اور لوگوں کو پارٹی میں, کہ یہ ان کی وجہ سے ہوئے 9 مئی کے واقعات؟ اب سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان کی کسی بھی بات کو نا, میں اس کو انکشاف نہیں کہوں گا, کیونکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ ہم نے پہلے نہیں سنی ہے یا اس سے پہلے کسی پی ٹی آئی کے لیڈر نے نہیں کی ہے. خاص طور پہ کسی ایسے بندے نے نہیں کی ہے جو کچھ عرصہ منظر سے غائب رہا ہو, پھر ایک دم سے اس کو خیال آیا ہو کہ نہیں جی یہ تو بڑی غلط جماعت ہے, اس نے بڑے غلط فیصلے کیے ہیں اور اس نے اس طرح کی باتیں نہ کی ہوں. یہ ان میں سے ایک بھی بات جو ہے وہ میرے لیے تو کم از کم انکشاف نہیں تھی, کیونکہ ساری باتیں پہلے ہو چکی ہیں. لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے نا وہ یہ ہے اب کہ یہ شاید سچ بھی ہوں یہ ساری کی ساری باتیں. مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کو بطور ایک ان کی ایک سیاسی اسٹریٹجی کے انہوں نے, بے شک وہ غلط تھا یا صحیح تھا وہ ایک ڈیفرنٹ ڈبیٹ ہے, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ عمران خان نے ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی یہ فیصلہ کیا ہو کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو اصل طاقت ہے, اگر آپ مشکل میں پڑتے ہیں تو آپ اس اصل طاقت کو دباؤ میں لے کے آئیں نا, آپ فوج کو دباؤ میں لے کے آئیں, تاکہ جو یہ سب کچھ جن کی وجہ سے یا جن کے کہنے پر یا جن کے ایما پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ دباؤ میں آئیں, اور پھر آپ کے لیے شاید کوئی بہتر رستہ کھلے. یہ عمران خان کی سوچ ہے. سو اگر وہ ان کا یہ کہنا نا کہ جی یہ ساری زمان پاک میں ہوئی تھی یہ باتیں, اور پھر وہ عمران خان بھی اس پلان کا حصہ تھے, اور 2 گروہ تھے پارٹی میں جن میں سے ایک ہاکش تھا, ایک ذرا ڈاوش تھا, تو وہ ساری باتیں ان کی جو ہے, مجھے ایک بھی بات نہیں لگی سوائے ان کے یہ کہنے کہ نہیں میں تو اپنی مسجد سے چلا گیا تھا کہیں پہ اور آج واپس آ گیا ہوں. مجھے اس کے علاوہ کوئی بہت زیادہ جھوٹ نہیں نظر آیا ان کی باتوں میں.
However, politics is about timing. وہ مظہر نے کہا نا جس طرح کہ بھئی جس وقت ہو رہا تھا 9 مئی کو، جب آپ نے دیکھا کہ یہ معاملہ کنٹرول سے باہر نکلتا جا رہا ہے، یہ ایک ایسی سمت میں جا رہا ہے جس کے ساتھ وہ اگری نہیں کر سکتے ہیں، پولیٹیکلی اگری نہیں کر سکتے ہیں، آئیڈیولوجیکلی اگری نہیں کر سکتے ہیں، اسی وقت باہر نکل کے کہنا چاہیے تھا کہ بھیا میں اپنے آپ کو دور کرتا ہوں، مجھے سے کوئی نہیں۔ آج اتنے عرصے بعد 5 مہینے کے بعد اگر آپ کو یہ خیال آیا اور جن حالات کے اندر آپ کو خیال آیا، اس کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عارفہ بھی یہ بات کر رہی ہیں اور مظہر بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ الٹا جس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کا اس کے اندر فائدہ ہے، اس کو سمپتھی ملتی ہے ان کی۔ بے شک کہ وہ بندہ جو بھی باتیں کر رہا ہے وہ 100% درست ہوں گی، لیکن اس کی ٹائمنگ آپ نے اور اس کے حالات، ایسے حالات میں یہ بات سامنے آپ لے کر آئے ہیں کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، اور بالکل الٹا یہ وہ دوائی ہے جی، یہ وہ جادو ہے جو الٹا پڑ جاتا ہے، وہ دوائی ہے جس کا الٹا اثر ہو جاتا ہے۔ مظہر صاحب، اور بڑا سمپلی اگر اس کو اب آپ نے جو تجزیہ دیا اس میں کہ کریڈیبلٹی ان کی باتوں کی کوئی نہیں ہے، ہمارے لیے خبر ابھی تک یہی بنی ہوئی ہے کہ انٹرویو ہوا اور ہوا کیسے۔ مظہر صاحب، یہ بہت سی چیزیں اس ملک کے اندر ہوتی رہی ہیں جن کا حوالہ آپ لوگوں نے دیا، جن کو آپ لوگوں نے براہ راست کور بھی کیا، لیکن اب ایک شخصیت ہے اس موجودہ تناظر کے اندر، چیف جسٹس آف پاکستان، جن کی طرف بہت سے حوالوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ آج کی ہی خبر ہے کہ آمنہ جنجوعہ صاحبہ لاپتہ افراد کے لیے کام کرتی ہیں، وہ بھی جلد بازیابی کے لیے ان افراد کی سپریم کورٹ میں درخواست لے کر گئی ہیں۔ پھر جو ایک اور کیس میں یہ دوسرا کیس تھا مدثر ناڑو صاحب جو ہمارے میڈیا سے، صحافت سے تعلق رکھتے تھے، ان کی گمشدگی کے حوالے سے جسٹس میاں گل اورنگزیب کے ریمارکس ہیں، اور بڑے سخت ریمارکس ہیں جس میں انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ان لوگوں کی بازیابی ہونی چاہیے، ان کی بازیابی، دنیا ہمیں اس طریقے سے دیکھتی ہے کہ یہ لوگ اپنے لوگوں کا، شہریوں کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس کے لیے یہ معاملہ ایک امتحان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس معاملے کو وہ دیکھیں گے؟ دیکھیں، جو عارفہ نے بات کی نا وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب یہ ڈیبیٹ ہمارے اندر، ہمیں اپنے اندر کرنی چاہیے۔ اس میں دونوں پہلو ہیں۔ میرے نقطۂ نظر سے ایک نیوز ویلیو بھی ہوتی ہے۔ مجھ سے جب میں پی ٹی وی پہ تھا، پی ٹی وی پہ ایک پروگرام کرتا تھا، تو آئی واز ٹولڈ کہ کچھ ذوالفقار کے لوگوں کا انٹرویو کرنا ہے آپ نے، کیونکہ میرے پروگرام کا نام ہی کرائم واچ تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا، میں نے کہا میں کر لوں گا لیکن میں کوسچنز اپنے کروں گا، اور انہوں نے کہا جی کوسچنز اسلام آباد سے آئیں گے آپ کو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اسلام آباد سے نہیں ہوں گے، کوسچنز تو میں کروں گا۔ انہوں نے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہوگا، تو میں نے کہا آپ کسی اور سے انٹرویو کروا لیں پھر۔ تو پھر دوسرے دن میں اسٹار میں کام کرتا تھا، دوسرے دن اسٹار میں میں نے جا کے، میں نے انٹرویو تو نہیں کیا لیکن دوسرے دن اسٹار میں جا کے میں نے بینر ہیڈ لائن اس کی لگائی کہ ذوالفقار کے لوگوں کو جو ہے وہ اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن پہ پیش کیا جانے والا ہے۔ اسی طرح ابھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، اگر یاد ہو، میرا خیال ہے ہم سب کو یاد ہوگا، احسان اللہ احسان کا انٹرویو، جو احسان اللہ احسان کسٹڈی میں تھے اور سرکاری کسٹڈی میں تھے، اور اے پی ایس کے واقعے کے حوالے سے یہ واقعہ ہوا تھا، اس پر بھی یہ سوالات اٹھے تھے۔ اب یہ دونوں چیزیں کسٹڈی میں تھیں، اس کا انٹرویو اور یہ انٹرویو، یہ دونوں، کیونکہ ابھی ان کی کسٹڈی تو ڈکلیئرڈ نہیں تھی، ان کی کسٹڈی ڈکلیئرڈ تھی احسان اللہ احسان کی، تو وہاں تو اور زیادہ سیریس کوسچن اٹھ جاتا ہے۔ ان کی کسٹڈی ڈکلیئر نہیں تھی، لیکن اس میں جو انٹرویور ہے وہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، اس میں بھی انٹرویور سامنے نظر آ رہا ہے۔ سہولت مرزا کا کیس مختلف تھا اور وہ زیادہ سیریس کیس ہے، اس لیے کہ وہ ڈیتھ سیل میں تھا، اور ڈیتھ سیل سے وہ ویڈیو ریلیز ہوئی تھی، یعنی ڈیتھ سیل میں کسی نے جا کے اس کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا اور پھر اس کو لیک کر دیا گیا۔ آج تک کسی نے یہ بھی کوسچن نہیں کیا کہ کس نے ویڈیو لا کے دی تھی اور کس کو، اور سارے چینل پہ چلی وہ۔ تو ہمارے یہاں یہ چیزیں بڑی ڈیبیٹیبل ہے گلوبلی، سب سے بڑا واقعہ۔ اچھا مظہر صاحب، اب آپ کے ان ایکسپیرینسز سے اگر ہم سیکھیں تو اگر کسی کو، جو ہمارے کولیگز بھی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام، کسی کو کوئی انٹرویو آفر کیا جاتا ہے تو ان کو کر لینا چاہیے، بشرط ہے کہ انٹرویو وہ سوالات ان کے اپنے ہوں۔ انٹرویوز دیکھیں نا، اگر میں ساری زندگی میری خواہش رہی اسامہ بن لادن کا انٹرویو کروں گا نا میں انٹرویو، لیکن میں اونرشپ میری ہونی چاہیے، اونرشپ میری ہونی چاہیے، مغوی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں،
सवालात मेरे होने चाहिए, मैं उसका सर अगर कोई मगवी हो उसका क्रिटिकल वो लूँ ना। लेकिन एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि जो इंटरनेशनली मेरे लिहाज से सबसे भयानक सीन था, वो सद्दाम हुसैन की लाइव एग्जीक्यूशन। पूरी दुनिया ने दिखाई लाइव एग्जीक्यूशन, CNN, BBC, वो सारे चैनल्स जो एथिकल जर्नलिज्म की बातें करते हैं, उन्होंने एक शख्स की सरेआम जो डेथ सेल में फांसी दिखा रहे हैं, आप उस पे तबसरे हो रहे हैं, उसके एक्सप्रेशंस बताए जा रहे हैं। तो ये बड़े सीरियस एथिकल क्वेश्चंस हैं हमारे अंदर, और मेरा ख्याल है हमें करने चाहिए, क्वेश्चंस करने चाहिए कि क्या एक आदमी अंडर ड्यूरस है, क्योंकि अभी तक भी वो अपने घर नहीं पहुंचा है, यानी उस्मान डार अपने घर पे नहीं हैं। तो ये क्वेश्चंस कामरान शाहिद, अब कामरान शाहिद का इंटरव्यू होना चाहिए कि आप ये बात सही की आपने वैसे सर। मतलब वो बहुत, देखें आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना कामरान शाहिद को, किसी हवाले से कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर मेरे नुक्ते नज़र से तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट जो उसकी न्यूज़ वैल्यू लगी वो यही थी कि भाई आप आज क्यों ये बात कर रहे हैं, आपने ये बात उस वक्त क्यों नहीं की, क्योंकि आप तो ये कह रहे थे कि ये बयानिया बनाया जा रहा था और बन रहा था और जहन साजी हो रही थी। तो अगर जहन साजी हो रही थी सही, तो आपका जहन 9 मई के बाद, आपका ज़मीर 9 मई के बाद क्यों जागा? महमूद आलम साहब का ज़मीर 9 मई के बाद क्यों जागा? उससे पहले आप जाके बताते फिर उन लोगों को कि जी ये साजिश हो रही है, या आप किनारा कश हो जाते, या आप उस वक्त प्रेस को PTI छोड़ने का ऐलान करते, तो आज आपकी बात की ज़्यादा वैल्यू होती, आज आपकी अहमियत ज़्यादा। मैं इसी को एक कंक्लूडिंग कमेंट इस टॉपिक के ऊपर आरफा आपका ये होगा, हम कितना खून जलाए हैं इस प्रोग्राम में बैठ के, तो मैं चाहूँगी आगे मैं मौजू तब्दील करके सियासत पे आऊँगी। PTI चेयरमैन के लिए अब ये सिलसिला अगर चल पड़ता है, जो चला हुआ है पहले से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करें, डायरेक्टली सिर्फ उनको सिंगल आउट करके कहते हैं कि ये एक जिम्मेदार था, तो बाकियों को क्लीन चिट मिल जाएगी, आप समझती हैं? देखिए, लग तो हमें यही रहा है ना, और कि जो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसके बाद उन लोगों को रिलेटिवली तो क्लीन चिट मिल गई, इन द सेंस कि वो जेल से पहले वो अरेस्ट होते थे, अब तो वो इन्फोर्स डिसअपेरेंस होती है ना। बट मेन 9 मई के बाद हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो घर चला गया। अब वो घर पे खुश है नहीं खुश ये तो अब हमें नहीं पता, कि हम उनके घर में झांक के तो नहीं देख सकते, मगर वो जेल में नहीं रहे। वो जो कुछ ख़वातीन हैं जो लाहौर में, खदीजा शाह, यास्मीन राशिद, सनम जावेद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके बारे में भी यही इल्ज़ाम लगता है ना कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी तो वो घर चली जाएंगी। तो ये हमारे जस्टिस सिस्टम का, ये किस किस्म का हम मुल्क बना रहे हैं या जस्टिस सिस्टम बना रहे हैं। और एक तरफ मुझे तो ज़्यादा फिक्र इसकी ये भी है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमने अपनी इकॉनमी ठीक करनी है, तो देखें दुनिया के जो लोग जिनको इकॉनमी का पता है, मईशत का पता है, वो बार बार कहते हैं कि जी जिस मुल्क का जस्टिस सिस्टम ठीक नहीं होता, आप कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट नहीं जहाँ कर सकते, आपको पेनल्टी नहीं जहाँ मिल सकती, वहाँ कोई नहीं इन्वेस्ट करेगा। तो हमारे जस्टिस सिस्टम का तो ये हाल है कि कोई जेल जाता है, दूसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, घर चला जाता है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा वो जेल में रखा हुआ है, उसको अगर बेल मिलनी चाहिए जिन खवातीन को, उनको बेल नहीं मिल रही, तो फिर हम मईशत कैसे ठीक करेंगे? मैं तो बहुत प्रैक्टिकली कह रही हूँ, मुझे अपनी तनख्वाह की फिक्र है। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ कि हमारी तनख्वाहें महफूज रहें। तो एक ब्रेक की तरफ जाते हैं ये कहते हुए कि शुक्र है सदाकत अब्बासी साहब जो वो भी गायब ही थे, तो उनको कबल गिरफ्तारी मिल गई और उनको हम एक मगवी हालत में किसी और इंटरव्यू में, किसी और जगह इंटरव्यू में नहीं देखेंगे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के नैरेटिव के बारे में बात करेंगे, बदलता हुआ बयानिया उनका जो है, एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से, जो इस वक्त मुंतजिर है पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वापसी के हवाले से। आमिर साहब, अब जो क्लियर हमें फ़र्क नज़र आ रहा है पार्टी के बयानिए में या पॉलिसी में, जो उसमें नज़र आ रहा है कि कोई मुज़ाहमत या एहतसाब की या माजी की बात नहीं करनी, बल्कि मुस्तकबिल की बात करनी है, और सब्र शुक्र भी इस एतबार से करना है कि एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानिया था वो कबूल हो गया जब इदारों ने कहा कि अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। दुरुस्त नज़र आती है आपको प्रैक्टिकली मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी? देखें जी, दुरुस्त और गलत का तो तब फैसला होना जब हम वाज़ेह हों
کہ اب ان کی کیا پالیسی ہے. میں کیونکہ میری ذاتی رائے کے اندر ابھی مسلم لیگ یہ نواز لیگ جو ہے PMLN جو ہے ابھی اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے جی. پہلے انہوں نے کوشش کی ایک جذباتی بیانیہ بنانے کی کہ جی یہ جو 4 لوگ ہیں، فیض ہیں، باجوہ ہیں، ثاقب نثار ہیں، آصف کھوسہ ہیں، ان کا احتساب ہونا چاہیے گا کیونکہ اب یہ مٹی پاؤ کی پالیسی جو ہے یہ اب نہیں چلے گی. پھر میرا خیال ہے وہ بھاگم بھاگ جو ان کے بھائی صاحب بھی وہاں پہ گئے، ان کی بیٹی نے بھی ان کو سمجھایا کہ اگر آپ اپنے بیانیے کو آنے والے انتخابات کے لیے اپنے سیاسی بیانیے کو جذبات پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر پچھلے 4-5 سال نے اگر کوئی ایک چیز ثابت کی ہے اور اگر عمران خان کی کوئی ایک فتح ہے اور کامیابی ہے تو وہ یہ ہے کہ جذبات کو، اور خاص طور پہ نوجوان نسل جو کہ سیاسی طور پہ کوئی بہت زیادہ میچور نہیں ہے پاکستان کی، اس کے جذبات سے کھیلنا عمران خان سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا. تو یہ تو انتخابات شروع ہونے سے پہلے ہی سمجھے کہ آپ ہار جائیں گے اگر آپ اس بیانیے کے اوپر کھڑے ہوں گے. اس کے بعد سے اب تک وہ بیانیے کی تلاش میں ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے کیا سنا ہے PMLN سے کہ نواز شریف آئیں گے تو وہ سب کچھ ٹھیک کر لیں گے، نواز شریف آئیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے. مجھے تو دیکھیں اس کے اندر ایک سیاسی تکبر نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی یہ نہ میرے سے پوچھیں کہ یہ میں کیسے کروں گا، بس میں آ رہا ہوں، آپ مجھے منتخب کریں اور پھر میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. ارے بھائی کیسے ٹھیک کر دیں گے؟ یہ جو پاکستان کا آج حال ہوا ہے یہ عمران خان کی 3.5 سال کی حکومت میں تو نہیں ہوا، یا PDM کی 16 مہینے کی حکومت میں تو نہیں ہوا. یہ تو پچھلی کئی دہائیوں سے جو آپ نے سلسلہ چلایا ہوا تھا کہ ہر کوئی پارٹی کر رہا تھا یہ سمجھ کے کہ اس پارٹی پہ کھانے پینا جو ہے یہ کبھی ختم ہی نہیں ہونا اور ہم جب تک چاہیں ہماری اشرافیہ وہ یہ پارٹی جاری رکھ سکتی ہے. تو آپ اس کا حصہ تھے اس وقت. اگر اس وقت آپ نہیں ٹھیک کر سکے تو اب کیسے ٹھیک کریں گے؟ اور یہ کی سوال ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ اگلے انتخابات کا اگر کسی پارٹی نے کوئی کریڈیبل بیانیہ بنانا ہے تو وہ اس کی بنیاد شخصیات نہیں ہوگی کہ نواز شریف آئے گا تو یہ کر لے گا اور عمران خان آئے گا تو یہ کر لے گا یا بلاول بھٹو زرداری آئے گا تو وہ یہ کر لے گا. اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ کیسے ہوگا. یہ پاکستان کے مسائل ہیں، آپ کیسے ٹھیک کریں گے انہیں. اور ماضی میں کیا ہم نے دیکھا، میں ابھی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی کی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا سنا ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب سے کہ وزیر اعظم کا اپنا دفتر، ابھی جس قسم کی پالیسیز PMLN کی تھیں، وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ بالکل ہی بے وقت اور بے توقیر ہو گیا ہوا تھا دھرنے کے دوران، جب ان کی اپنا پارٹی کے سربراہ اور ان کے جو چیف منسٹر جو تھے وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے اور وہ اس طرح سے اس سچویشن کو ہینڈل کر رہے تھے جو کہ براہ راست ان کے اپنے وزیر اعظم کے لیے نقصان دہ تھی. کیا سنا ہم نے مفتاح اسماعیل سے کہ جب انہوں نے ٹف ٹیکسیشن پرپوزلز کی بات کی ٹریڈنگ کمیونٹی کے لیے تو کس نے روکا تھا جی؟ باہر سے آ کے تو کسی نے نہیں روکا تھا نا، ان کی اپنی پارٹی سے انہوں نے روکا تھا. تو جو کام آپ نے پہلے نہیں کر پائے ہیں آپ، وہ اب آپ کیسے کر لیں گے؟ جب تک اس کیسے کا جواب کوئی نہیں دے گا نا ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہوگا. اور صرف یہ کہہ دینا کہ جی نواز شریف 21 اکتوبر کو آئیں گے، آئی سویئر آئی ایم بورڈ ود لسننگ ٹو دس اسٹیٹمنٹ کہ جی وہ 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں، وہ ہر حال میں آ رہے ہیں، وہ لاہور آئیں گے، وہ جلسہ کریں گے، مینار پاکستان پہ ہوگا، ایئرپورٹ پہ ان کا استقبال ہوگا. I have absolutely no interest in this thing because کی سوال جو ہے وہ ان میں سے کسی بیان سے بھی جواب نہیں اس کا آتا اور وہ یہ ہے کہ وہ آگے کیا کریں گے. مظہر صاحب ایک ایسا ہی اظہار دیکھا ابھی جو شہباز شریف صاحب سڑکوں پر نکلے ہیں عوام کے درمیان، ان کو کچھ نہ کچھ پروٹیسٹ کا بھی ایک موقع پہ سامنا کرنا پڑا. جس طرح عامر صاحب بات کر رہے ہیں مستقبل کی اگر بات کی جائے، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اچھا بیانیہ ہوگا کیونکہ ایز آف ناؤ ملک کے اندر ہم بھی کئی عرصے سے جو پروگرامز کرتے ہیں اس کے اندر ایک یہ بات ضرور سامنے آتی ہے کہ کوئی مستقبل کی بات کریں، لوگوں کو ان حالات سے نکالنے کی بات کریں، یا جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ مشکل سوالات ان سے جواباً ہوں گے. دوسرا یہ جو ٹکراؤ کا جو انداز ہے کہ ان کی جو رائیول پارٹی ہے PTI اس کو جس نہج کے اوپر لے گئی، جس کے نتائج بھی دیکھ رہی ہے، اس کو میچ تو اب ان کی جماعت ویسے بھی کبھی کر نہیں سکتی. تو اٹس بیٹر کہ مستقبل کی بات کریں اور سب کے مل کر چلنے کی بات کریں. دیکھیے ہماری سیاسی جماعتوں کا بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ جو مسائل خود حل کر سکتے ہیں وہ تیسری قوت سے حل کروانا چاہتے ہیں. یعنی آپ اندازہ کر لیں جب ججز کی بحالی کا مسئلہ تھا تو جو مسئلہ آصف زرداری صاحب خود حل کر سکتے تھے وہ جنرل کیانی کی گارنٹی پر حل کیا انہوں نے. اسی طریقے سے دھرنا جو نواز شریف صاحب خود حل کر سکتے تھے وہ جنرل راحیل شریف سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ جا کے عمران خان اور طاہر القادری سے بات کریں. یہ جو ہمارا رویہ ہے، ہماری روش ہے ہمارے سیاستدانوں کی اور ہماری سیاسی جماعتوں کی کہ وہ
جب تک اپنی پالیسی نہیں بنائیں گے, اپنی پالیٹکس نہیں کریں گے, اور جب بھی ان کو گورنمنٹ ملتی ہے, سب سے بڑا سیاسی جماعتوں کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اچھی گورننس کی مثالیں قائم نہیں کی. آپ سندھ اٹھا لیں, آپ پنجاب اٹھا لیں, آپ کے پی اٹھا لیں, اچھی گورننس ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آتی ان گورنمنٹس کے درمیان. تو اپنے آپ کو بہتر کریں, آپ آئیں, آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے, یعنی اپنے ہوم گراؤنڈ پہ آپ آتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں. اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اپنی ہوم پوری ہر چیز اپنی تھی. جب 16 مہینے آپ کی حکومت تھی, آپ نہیں آئے, یعنی کیوں نہیں آئے؟ اس کی کوئی لاجیکل ریزن ہے نہ آنے کی؟ کوئی وجہ تو بتائیں نا کہ آپ ان 16 مہینے میں کیوں نہیں آئے. یہ تو بات اب طے ہو گئی نا کہ مسئلہ علاج کا نہیں تھا, کیونکہ مسئلہ علاج کا ہوتا تو آپ مسلسل پولیٹکس نہیں کر رہے ہوتے, آپ مسلسل ورکر سے سر ویسے ان کی صاحبزادی نے, مریم صاحبہ نے, اور پارٹی کی اہم لیڈر, انہوں نے آن دی ریکارڈ کہہ بھی دیا تھا کہ مجھے آج ضمانت دیں کہ میرے والد صاحب واپس آئیں گے, ان کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا, تو میں ان کو کل کی ٹکٹ کرا کے بڑھا دیتی ہوں. سو وہ علاج کا بہانہ بات کر بھی نہیں رہے تھے. جی یہ بتائیں نا افسر, اس سے بڑا پولیٹیکل بیٹریل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ جھوٹ بول کر گئے. اگر یہ بات مان لی جائے جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز خود یہ کہا, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نکل گئے یہاں سے اور پھر آگے. یہ 2000 میں ہوا تھا, پوری پارٹی ایک طرف کھڑی ہوئی تھی, جاوید ہاشمی کو سزا بھگتنی پڑی, آپ آرام سے ڈیل کر کے پوری فیملی کے ساتھ آپ باہر چلے گئے. اب آپ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنائیں گے تو نہیں بنے گا, اس لیے کہ آپ کا جھگڑا ہی 2016 میں یہیں سے شروع ہوا تھا. ایک فریق یہ کہہ رہا تھا, مسلم لیگ ایک گروپ یہ کہہ رہا تھا کہ موٹر وے سے جائیں, ایک کہہ رہا تھا جی ٹی روڈ سے جائیں. آپ نے جی ٹی روڈ کا راستہ اختیار کیا اور لاہور پہنچ کے وہ راستہ تبدیل کر دیا آپ نے. تو یا تو پھر کھڑے ہوں تبدیلی کے لیے. دیکھیے عمران خان پہ تمام تنقید کے باوجود ان 16 مہینوں میں وہ پاکستان سے باہر نہیں گئے. پاکستان کی پولیٹکس میں آپ جتنے بھی مین سٹریم, کوئی بھی, سب جو گئے ہیں وہ سیلف ایگزائل پہ گئے ہیں, کوئی فورسڈ ایگزائل پہ نہیں گیا. پاکستان میں سیلف ایگزائل میں جانا مختلف ہوتا ہے. آپ کو ملک سے ملک بدر کر دیا جائے وہ بالکل ایک دوسری چیز ہوتی ہے. یہاں اس کی پوری, وہ تو 2022 میں اس کا تو ڈکلائن تھا مارچ میں. اور پی ایم ایل این, جب نواز شریف یہاں سے گئے تھے تو پی ایم ایل این تو بہت اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑی تھی, لیکن اب جب وہ آ رہے ہیں تو وہ ایک ویکر وکٹ پر آ رہے ہیں, اور وہ وکٹ انہوں نے اپنی خود لوز کی ہے, اس لیے کہ اسپیس آپ نے خود لوز کر دیا. تو اب آپ کے لیے ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کہ ریسیپشن کریں, ریلی کریں یا جلسہ کریں. عرفہ اسٹرگل کرتے ہوئے تو نظر آ رہے ہیں. پنجاب کی حد تک بھی وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جہاں ایم این ایز کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اتنے بندے لے کے آئیں, اور ایک آدھ ویڈیو میں نے دیکھی جس میں کہا اتنی یہ موٹر سائیکل ملے گی اگر اتنے بندے کو پورے کرے گا. تو یہ عام طور پہ پنجاب کی حد تک نون لیگ کے لیے اس سے پہلے شاید نہیں دیکھا گیا ہوگا. لیکن اب جو ہم نے میاں صاحب کو سننا ہے, جب وہ واپس آئیں گے وہ واقعی وہ بھی اس قسم کی بات کریں گے جو شہباز صاحب یا احسن اقبال صاحب کریں, جس کو میں نے ابھی کوٹ کیا. لیکن یہ ایک بڑی تھن لائن ہوتی ہے جب دوبارہ پاور میں آتے ہیں, بالخصوص میاں صاحب, تو کوئی نہ کوئی ڈفرینسز ایسے آ جاتے ہیں, کوئی بھی بات ایسی ہوتی ہے جس سے اوفینڈ ہو جاتے ہیں دوسرے. تو پھر اگر خدا نخواستہ دوبارہ ایسے کوئی ڈفرینسز آ گئے تو پھر بہت مشکل نہیں ہو جائے گا شکوہ کرنا بھی اس کے اوپر, اگر آپ وہ واپس لے لیتے ہیں اپنی بات؟ دیکھیں یہاں یہ دو چیزیں ہیں میری نظر میں. ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ ایسی ہے کہ اس میں جو بھی وزیر اعظم بنے گا اس کا ٹکراؤ ہوگا. کانفلکٹ از انہیرنٹ ٹو دیٹ ریلیشن شپ. ہم بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے اب ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ خود بھی ہمیں 1 پیج کی کہانیاں سناتے رہ گئے اور پھر ایسی لڑائی ہوئی کہ اب ہم اس کو سارے بھگت رہے ہیں. تو پرائم منسٹر جب بھی کوئی آئے گا اور اگر وہ پاپولر لیڈر ہوگا تو لڑائی ہوگی. ہماری تاریخ میں ہمیشہ یہ رہا ہے. نواز شریف صاحب کا اس وقت مسئلہ جو ہے وہ میرے خیال میں تھوڑا مختلف ہے, کیونکہ اس وقت جو بھی مظہر صاحب نے بھی بات کی کہ دیکھیں اس وقت جو معیشت کی حالت ہے نا پاکستان میں, جو بھی اپوزیشن میں ہوگا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کرے گا, کیونکہ لوگ اس وقت یہ سننا چاہ رہے ہیں. یہ ہمیں اب آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ دس, اور اس کو ہم جتنا مرضی ڈسگائز کر لیں کہ اس وقت جو لوگ ہیں
جب تک پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کری تھی وہ ہر بائی الیکشن جیت رہے تھے. ایک دن وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, وہ ریورسل ہوا, پاکستان تحریک انصاف نے وہی بات کی اور لوگ ادھر چلے گئے. تو یہ پاور میں رہ کے میرے خیال میں آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ گفتگو کریں گے بھی تو لوگ شاید اس کو پہ یقین نہ کریں. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے جو پی ایم ایل این کے لیے خاص طور پہ اس وقت ہے کہ ایک جماعت جس نے ڈومینیٹ کیا ہے پنجاب کو, اب وہ ایک ایسی حالت میں ہے کہ جب بھی یہ الیکشن ہوگا اور اگر وہ جیتے سب کہیں گے یہ مدد سے جیتے ہیں. پیپلز پارٹی نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا. بے شک, مطلب ابھی تو ہمیں یہ نہیں معلوم نا کہ ابھی کوئی کہتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے جنوری میں ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں ہوتے. تو میں وہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہ سب سے بڑا میرے خیال میں مسئلہ ہے کہ پی ایم ایل این اب جو مرضی کر لے, یہ الیکشن جب وہ جیتیں گے ان کو لوگوں کو یہ کنونس کرنا کہ وہ اپنی اسٹرینتھ پہ جیتے اور مدد سے نہیں جیتے از نیکسٹ ٹو امپاسبل. دس از دیئر بگیسٹ چیلنج فار می. عامر صاحب, ایک آخر میں آپ سے کامنٹ اس پہ, کیئر ٹیکر جو ہماری گورنمنٹ ہے, بہت سی چیزیں غیر معمولی طور پہ ہو رہی ہیں, کیئر ٹیکر کے اختیارات بھی غیر معمولی ہیں. یہ سیاسی جماعتوں کو کیئر ٹیکر سے انسیکیور ہونا چاہیے اگر الیکشن مزید ڈیلے ہوتے ہیں, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کیئر ٹیکر اور ادارے مل کر جو کارروائیاں کر رہے ہیں اور بہت عرصے سے ان چیزوں کے لیے ڈیمانڈ کیا جاتا تھا, بالخصوص اسمگلنگ کی روک تھام جو کہ ایک سویلین گورنمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی تھی, بالخصوص الیکٹڈ حکومت. لیکن اور بھی ایسے اقدامات ہیں جو اب ہلکا پھلکا لوگوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ یہ منتخب حکومتیں کیوں یہ کام نہیں کرتی, جس میں یہ ڈیبیٹیبل ہے, اس کے اوپر تو بھی ہم بات ہی کریں, لیکن غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم لوگوں کا معاملہ ہو یا پھر فورن انویسٹمنٹ کے لیے جو فورم ہے, ان تمام چیزوں میں تاثر تو یہ نہیں جا رہا کہ یہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹ کیا گیا ہے. اب سر دیکھیں, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ابھی تک کی کارروائی ہے نا, اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھیں. تو یہ جو انتخابات کب ہونے چاہیے اور کب نہیں ہونے چاہیے, یہ کسی سیاسی جماعت کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے کہ اگر سیاسی جماعت نہیں چاہتی ہے کوئی خاص, یا ایک پورا جتھا, پورا گروہ بھی سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ نہیں چاہتا الیکشن ہوں تو الیکشن نہ ہوں. اگر سب مل کر کہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے تو پھر آپ کو انتخابات کرانے چاہیے, نہیں, یہ ایک آئینی مجبوری ہے اور یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. پاکستان کے اندر انتخابات کے علاوہ حکومت سازی کا فی الحال پاکستان کے آئین کے اندر اور کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا. تو یہ انتخابات کی جو ڈیمانڈ ہے, یہ تو میرا پیپلز پارٹی کے اوپر بھی یہ اعتراض تھا جب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی 90 روز کے اندر ہونے چاہیے. تو اس وقت انہیں نہیں پتا تھا, وہ اتنے بھولے ہو گئے تھے. جب انہوں نے سینسس کو نوٹیفائی کیا ہے اس وقت انہیں یہ سمجھ نہیں تھی کہ اس کی کیا ریپریکاشنز ہوں گی. ان کو نہیں یہ اندازہ تھا کہ یہ آئین کی دو شقیں اس کی وجہ سے متصادم ہو جائیں گی, جس سے موقع مل جائے گا اگر کوئی الیکشن میں ڈیلے کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو وہ موقع مل جائے گا. اب اگر آپ ان کو کہنا شروع کر دیا تو شاید ان کو یہ گھبراہٹ شروع ہو گئی ہے کہ یہ سلسلہ کوئی لمبا نہ چلے. تو یہ بھی غلط ہے, کیونکہ انتخابات کا مقررہ مدت کے اندر ہونا یہ کوئی سیاسی مصلحت کا معاملہ نہیں ہے یا سیاسی جماعتوں کی مرضی کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی. جہاں تک یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے نا جی, آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈنڈا چلا سکتے ہیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے زبردستی کر سکتے ہیں, لیکن اس کو اپنے ملک کا معمول بنانے کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل بائن چاہیے ہوتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں, اگر یہ نہ چاہیے ہوتا, اگر عوام کا بائن انٹو نیو پالیسیز نہ چاہیے ہوتا, ان کی اندر قبولیت نہ چاہیے ہوتی نیو پالیسیز کے لیے, تو پھر آپ کو سیاسی جماعتوں کی کیا ضرورت تھی جی. تو پھر تو ٹھیک ہے, ریاستی ادارے حکومت کرتے, بانٹ لیتے آپس میں, بے شک کبھی فوج کرتی, کبھی عدلیہ کرتی, کبھی بیوروکریسی کے حوالے کر دیتے آپ حکومت کو. سیاسی جماعتوں کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ معاشرے کی سوچ, معاشرے کی ذہن سازی کرنا, ان کی سوچ کو ایک طرف ڈھالنا اور پھر اس کو یقینی بنانا کہ یہ ایک لمبے عرصے کے اوپر وہ اس کی سوچ کا حصہ بن جائے, ان کی کردار کا حصہ بن جائے آپ کے معاشرے کا. اور یہ کام صرف سیاسی جماعتیں ہی کر سکتی ہیں. اس لیے میں بالکل متاثر نہیں ہوتا ہوں یہ نگران حکومت کہ اگر یہ اسمگلنگ کے تھوڑی دیر انہوں نے ڈالر کی اسمگلنگ روک لی ہے, یا یہ بجلی چوری کے اوپر چھاپے مارنا شروع ہو گئے ہیں, یا انہیں گودام پکڑ لیے ہیں جہاں پہ چینی چوری ہوتی تھی. ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح کے کاموں کے اندر یہ کبھی بھی اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا, اور اس کے اندر بہت سارے ہر طرح کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. اب کسی نے اگر
फैसला कर लिया है कि नहीं थोड़ी देर के लिए रोकना है और एक ख़ास किस्म के ऑप्टिक्स क्रिएट करने हैं तो ये हो रहे हैं, लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन थोड़ा ही है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो वो होगा जो कि इस मुल्क में जो आइनी तरीक़ाकार है हुकूमत साजी का, उसके ज़रिए हुकूमत बनेगी, उसको अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाएगी और उसमें अगर वो सही फैसले करके उनके ऊपर अमल दरामद कर सकती है तो फिर तो हम थोड़ी सी तब्दीली की तवक्को रख सकते हैं। वरना बाकी सिर्फ यही है कि हमें मौका मिलता रहेगा, आपको, मुझे और हमारे बाकी साथियों को, कि हम बैठ के टीवी के ऊपर इसके ऊपर तबसरे और तनकीद करते रहें। इसके अलावा तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। यकीनन। मज़हर साहब, एक क्विक कमेंट आखिर में आप ही इसके ऊपर कर दें कि ये एक केयर टेकर से क्योंकि अवामी तासुर की हद तक के लोग कहें कि अगर ये केयर टेकर ही चला सकता है मामलात को, ऐसे क्रैक डाउन हो सकते हैं जो नहीं कर पाई इससे पहले हुकूमतें, तो वाई नॉट? देखिए, पॉलिटिकल मेच्योरिटी हमारे यहाँ होती तो केयर टेकर की आपको ज़रूरत ही नहीं होती। आप तो बेसिकली अच्छा ताकतवर इलेक्शन कमीशन बनाएं और वो एट द एंड ऑफ द डे आप मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो सारी वो है वो ख़त्म कर दें। पोस्टिंग, ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, उसका कोई इख्तियार ना हो उनके ऊपर किसी तरह का। लेकिन ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी की बात है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं दिखा रही। केयर टेकर का स्पेसिफिक कोई पॉलिसी, मेजर पॉलिसी डिसीजन केयर टेकर नहीं कर सकते। कोई बड़ी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इलेक्शंस के हवाले से वो नहीं कर सकते, इसलिए कि उससे इलेक्शन मुतासर होते हैं। और ये जो केयर टेकर्स होते हैं इसमें आप मरकज़ में देख लें, प्राइम मिनिस्टर देख लें, इंटीरियर मिनिस्टर देख लें, दोनों का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। यानी वो सियासी जमात जिसका बलूचिस्तान में पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, जो वहाँ जो जिस तरह भी बनी है। लेकिन तो हमारे यहाँ केयर टेकर्स जो हैं वो उनका केयर कोई और करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उस मामले में बहुत ज़्यादा केयर टेकर्स को केयरफुल। और आमिर की बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, जो इलेक्शन का मामला है बहुत स्पेसिफिक है। आप इस वक्त जो भी इलेक्शन होगा वो मावराए आइन होगा। अब आपने मजबूरी के तहत इलेक्शन कराना है वो अलग बात है, लेकिन अब जो नवंबर के बाद जो भी इलेक्शन होगा वो इलेक्शन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हमने उसकी 50वीं सालगिरह पे दफन कर दिया है। बिल्कुल सही सर, इसी बात पे मैं क्लोज करूंगी। मज़हर साहब कहते हैं नवंबर के बाद जो भी इलेक्शन होगा किसी को सेलिब्रेट करने का की बात नहीं होगी, बल्कि वो आईनी ही होगा। बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, आमिर अहमद खान साहब और आरफा नूर साहब, आप तीनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।